اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو 3 لاکھ حدیثیں گڑھی گئی تھیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے لحاظ سے، ان کے اثرات بھی اہل سنت کی طرف آ رہے ہیں کہ رافضی جب بیان کرتے ہیں اور مجمع لوٹ پوٹ ہوتا ہے تو ہمارے بھی کئی ناہنجار کہتے ہیں ہم بھی داد لے لیں، اگرچہ ادھر سے جہنم کی آگ مل جائے، اور وہی چیزیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب ہم جیسا کوئی فقیر رد کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کو تو بغض علی ہے، اس کو تو علی کی بات جو ہے راس نہیں آتی۔ اب دیکھو یہ جو باتیں ہیں ہمارے ائمہ نے رد کی، اور رد نہ کرے تو ختم نبوت نہیں بچتی، رد نہ کرے تو پورا دین نہیں بچتا، رد نہ کرے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ حملہ ہوتا ہے۔ تو مولا علی اس میں خوش ہیں کہ سرکار کی شان محفوظ رہے، اس میں خوش نہیں ہیں کہ سرکار کی شان پہ حملہ ہوتا رہے اور ان کی طرف غلط چیزوں کی نسبت ہوتی رہے۔ اگر آج زندہ ہوتے مولا علی تو ان کو وہیں پکڑ کے جلاتے جہاں ان کو جلایا تھا، جنہوں نے مولا علی کو اللہ کہہ دیا تھا اور آپ نے ان کو جلا دیا تھا۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 727 صفحے پر بحر الکلام امام نصفی کی جو علم کلام کی کتاب ہے اس میں یہ حوالہ لکھا، صنف من الروافد، روافض کا ایک ٹولہ ایسا ہے، قالوا بأن الارض لا تخلو عن النبی والنبوت، کہ زمین کبھی بھی نبی اور نبوت سے خالی نہیں۔ یعنی ایک تو ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ ہے نا کہ آج بھی سرکار کی نبوت ہے اور آج بھی سرکار نبی ہیں، لیکن ان کے نزدیک سطح زمین کے اوپر چلتا پھرتا معاشرے میں ہر زمانے میں ضروری ہے کہ نبی ہو۔ اب دیکھو اس سے بڑھ کے پھر انکار ختم نبوت کیا ہوگا، اور اتنا بڑا انکار بِأَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو عَنِ النَّبِيِّ وَالنُّبُوَّةِ، کہ زمین نبی اور نبوت سے خالی نہیں۔ اور آگے دلیل کیا ہے؟ اگر عام لفظوں میں یہ کسی مجمع میں بیان کی جائے تو اتنی جہالت ہے کہ لوگ اس پر سبحان اللہ کہنا شروع ہو جائیں اگلی بات پر، اور واہ واہ کریں کہ بڑی شان اہل بیت بیان کی ہے۔ یہ یعنی آج جو ظلم ہو رہا ہے کہ جو قرآن و سنت سے ٹکرانے والی باتیں گھڑی غیروں نے، اور پھر ان کو عام ایک بندہ مفتی بن کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ شان اہل بیت ہے، فلاں نے بیان کی تم بھی بیان کرو، یا پھر جاہل خطیب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو روافض جن کا یہ مذہب ہے کہ زمین کبھی بھی نبی سے خالی نہیں ہوتی، اور نبوت ہر زمانے میں کسی انسان کی شکل میں جو زندہ چل پھر رہا ہے دنیا میں اس کی شکل میں ہوتی ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں النبوہ صارت میراثا لعلی و اولادی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ وہ کہتے ہیں نبوت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اولاد میں نسل در نسل وراثت میں چل رہی ہے۔ اب یہ بات یعنی جو کفر ہے، یعنی وراثت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں اور پھر نسل در نسل اور پھر ہر زمانے میں، تو کتنا بڑا جرم ہے ان کا قادیانیوں سے بڑا۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ کوئی چھوٹے مجرم ہیں، وہ شیطان ہیں حد درجے کے اور ہر وقت اسلام کے خلاف حملے کر رہے ہیں، لیکن یہ جو قول ان لوگوں نے کیے ہوئے ہیں